نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون أحدكم مؤمنا حتى أكون أحب إلي مما والده وولده والناس أجمعين أو كما قال الصلاة والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا ایک جز ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ توحید، محمد الرسول اللہ رسالت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنے ماں باپ، اپنے تمام لوگوں سے، والدین سے، اولاد سے زیادہ رکھنے ایمان کا ایک کامل ایمان ہونے کا ایک علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں ارشاد مفہوم ہے کہ جو شخص بھی حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آئے اور میری زیارت کرنے کے لیے سے نہ آئے تو اس نے کیا مجھ سے کیا کیا اور گردانی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا، یہ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں یا جو حجاج کرام ابھی جا رہے ہیں، یہ لوگ اہتمام کے ساتھ یہ عہد کر لیں کہ میں انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں حاضری دوں گا اور ان سے اپنی شکایات دیکھ کر ان سے کیا کرتا حل معلوم کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے لاڈ لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت اللہ پاک نے عنایت فرمائی دنیا بہترین جماعت ہے، جن کا نام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ تو عرض و گزارش یہ تھی، بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ چونکہ لوگ عمرہ کرنے کا موسم بھی ختم ہو گیا، لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ عہد کرے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر دوں گا، سلام پیش کروں گا، اور یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی اس کی آداب کا بڑا خیال رکھیں، کیونکہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے۔ آپ لوگوں کی بے ادبی، آپ لوگوں کے زیادہ شور کرنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو اونچا مت کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو یہ ہمیں خطاب ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی بے ادبی کی وجہ سے آپ کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں جب آپ حاضری دیں تو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، کہ شور وہاں پر نہ آئے، ایسے الفاظ القاب وہاں پر نہ استعمال کریں جو وہاں کی بے ادبی شمار ہوتی ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعمال بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمیں دل میں بسانا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے دل میں بسانا چاہیے، کیونکہ قرآن کیا فرماتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو اللہ کے رسول آپ کی عنایت فرمائے آپ اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کرنا چاہیے اس کو ان سے منع ہو جاؤ اپنے آپ کو۔ ایک دوسری جگہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اے اللہ کے رسول کے ماننے والو، اپنے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسا لو، یہی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، قبر کی کامیابی ہے اور آخر کی بھی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔